حضرت یوسف علیہ السلام کا سلسلہ جو واقعہ ہے شروع ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قید کے اندر دو قیدیوں کو خواب آیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب ذکر کیا، تو جب ذکر کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی، اور وہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی۔ تو اتفاق ایسے ہوا کہ بادشاہ کو بھی خواب آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے خواب کے اندر دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ پھر اپنے خواب کے اندر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ 7 خوشے سرسبز و شاداب ہیں، اور 7 ایسے ہیں جو خشک ہیں۔ سرسبز و شاداب خوشے جن کے اندر کھیتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دانے کھیتی کو زمین سے پیدا فرمایا، پھر اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی نکال دی۔ آپ دیکھتے ہیں اس بات کو، جب تک دانہ اپنے چھلکے کے اندر ہوتا ہے، اپنے خوشے کے اندر ہوتا ہے، وہ خراب نہیں ہوتا۔ جب اس کو وہاں سے باہر نکال دیا جائے تو پھر عام طور پہ اس پہ کیڑا بھی لگ جاتا ہے اور وہ دانہ خراب بھی ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے والا کوئی مومن نہیں تھا، اللہ پر ایمان لانے والا نہیں تھا، بلکہ مشرک تھا وہ بادشاہ۔ اس نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد اس نے اپنے جو مجلس کے سردار تھے، اہل علم تھے، دوسرے لوگ تھے، ان کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ان کو کہتا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ جب بادشاہ نے ان کے سامنے اپنا خواب رکھا تو کوئی بھی تعبیر نہ بتا سکا۔ وہ حکومت والے سردار جو تھے وہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ آپ کے پراگندہ خیالات ہیں، وہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ ایسے ہی تجھے خیالات جو ہے سوتے ہوئے تیرے دماغ کے اندر آ گئے، لہٰذا ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو یہ جواب دیا۔ بادشاہ ان کے جواب پر مطمئن نہ ہوا، تو بادشاہ نے جب اطمینان نہ ہوا، وہی قیدی جو آزاد ہو گیا تھا، جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو آزاد ہو جائے گا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا تھا تجھے قید لگ جائے گی، تو اب وہ جو قیدی تھا اس کے ذہن کے اندر وہ بات آ گئی کہ جیل کے اندر ایک ساتھی ہے، بہت اچھا ہے، نیک ہے اور اچھے اخلاق کا مالک ہے، اور وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتا ہے، اس نے مجھے بھی میری خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ تو اس کو وہ بات یاد آ گئی، تو بادشاہ کو کہنے لگا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو جیل کے اندر ایک آدمی ہے، تو لہٰذا میں اس سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں، تو امید ہے کہ وہ اچھے خواب کی تعبیر بتائے گا اور آپ کی تعبیر بھی اچھے طریقے سے بتا دے گا۔ بادشاہ نے اس کو کہا چلیں پوچھ کر آئیے۔ تو وہ ساتھی جو ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ کتنا عرصہ وہ بھولا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ وہ بادشاہ کے سامنے نہ کر سکا۔ جیل کے اندر آیا، جیل کے اندر آ کر کہنے لگا کہ اے یوسف، اے صدیق، صدیق کہتے ہیں سچے کو، اے صدیق، اے یوسف، میرے خواب کی تعبیر بتائیے، بادشاہ نے دیکھا ہے، اور شاید کہ آپ اگر مجھے خواب کی تعبیر بتا دیں گے تو میں لوگوں کی طرف اچھے طریقے سے لوٹ کر چلا جاؤں گا۔ تو اس نے خواب کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ چاہتے تو کر سکتے تھے کہ میں نے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہیں کام بھیجتے ہیں، کوئی بات اس کو کہہ دیتے ہیں اور وہ آگے جا کر بھول جاتا ہے، جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ میں نے تجھے یہ بات کہی تھی اور تو بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کریمانہ اخلاق تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی تذکرہ نہیں فرمایا، کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا اس کے سامنے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں تجھے خواب کی تعبیر نہیں بتاتا، تو میری بات بادشاہ کے سامنے تو نے میری بات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کوئی کسی قسم کی حضرت یوسف علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، اور خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور اس کا حل بھی بتا دیا۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تو بہت زیادہ بارش برسے گی، بہت زیادہ زمین کھیتی اگائے گی، پھل ہوں گے، اچھے طریقے سے سرسبز و شاداب ہوں گے، پھر اس کے بعد تم اس کو سنبھال کے رکھ لینا۔ پھر تمہارے پاس 7 سال آئیں گے، اور وہ 7 سال ایسے ہوں گے کہ تمہاری کھیتی نہیں ہوگی، قحط سالی کا زمانہ ہوگا،
جو تم 7 سال کے اندر کھیتی کو جمع کرو گے اگلے جو 7 سال ہیں وہ تم نے انہی میں سے کھانے ہیں، اور فرما دیا کہ اس کو جو ہے اپنے خوشے میں ہی رکھنا، اپنے سٹوں کے اندر ان دانوں کو رکھنا تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور فرمایا کہ اگلے جو 7 سال ہیں وہ سخت سال ہوں گے، اور جو تم نے 7 سالوں میں جمع کیا ہے تم آئندہ آنے والے جو 7 سال ہیں اسی میں سے ذخیرہ اندوسی میں سے کھاتے رہو گے، تھوڑا کچھ بچا لو گے تھوڑا بہت، اور اس کے بعد پھر 1 سال اور آئے گا، وہ ایسا ہوگا کہ بارش برسے گی اور پھل ہوں گے، اور تم اس سے کیا ہے رسوں کو نچوڑو گے، پھلوں سے اس کا جوس نکالو گے، رسوں کو اس کا جو رس ہے وہ نکالیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر بتا دی، گویا کہ 15 سال کا لاہ عمل بتا دیا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، اس کے بعد پھر جو 15واں سال آئے گا 7 اور 7 14 ہوں گے، جو 15واں سال آئے گا وہ بھی تمہارے لیے بہترین پھلوں کا ہوگا، اور پھل اچھے سے اچھے تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب ذکر فرما دیا اور اس کی تعبیر بھی بتا دی، اور وہ آدمی اس نے جا کر بادشاہ کے سامنے خواب کا ذکر کر دیا، جب خواب کی تعبیر کا ذکر کیا تو اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت سارے انتظامات فرما دیے، کہاں وہ قیدیوں کو بھیجنا جیل کے اندر، پھر کہاں ان کو خواب آنا، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر بتا دینا، پھر وہ ایک کا آزاد ہو کر بادشاہ کو خواب آ جانا، پھر جو سارے کے سارے جو بادشاہ کے قریبی تھے ان کو خواب کی تعبیر نہ آنا، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کا انتظام فرما دیا۔ لیکن یہ بات بھی آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ جب خواب کی تعبیر حضرت نے بتا دی تو اب بادشاہ کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ مجھے تو ایسا اہل علم جس نے خواب کی تعبیر بالکل صحیح بتائی، دل اس کا مطمئن ہو گیا بادشاہ کا، تو اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا کہ مجھے اس انسان کو ملنا چاہیے۔ اب جب ملنے کا جذبہ پیدا ہوا تو کیسے ملاقات کے لیے ساتھی بھیجا اور حضرت یوسف نے کیا جواب دیا، اس کا ذکر کل کریں گے۔ اب ترجمہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، اور کہا بادشاہ نے میں خواب دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 خوسے سرسبز ہیں اور دوسرے خشک ہیں۔ یہ بادشاہ نے خواب کے اندر دیکھے، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا نا کہ 7 موٹی گائیں ہیں ان کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وہ 7 گائیں اس نے سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھی تھی کہ سمندر سے جو نکلنے والی گائیں ہیں وہ موٹی تازی ہیں، اور جو باہر والی گائیں ہیں وہ کیا ہیں بھئی دبلی ہیں، بالکل پتلی ہیں، اور موٹی گائے کو کیا کر رہی ہیں کھا رہی ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے سردارو مجھے تم بتاؤ میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم خواب کی تعبیر بتانے والے۔ بادشاہ نے سب کو جمع کر لیا اور کہا کہ میرے خواب کی تعبیر چاہیے، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اور میں نے یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا کہ خواب ہر کسی کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، اہل علم کو ذکر کیا جائے، اور فرمایا کہ خواب کی تعبیر بتانے کے اندر بھی جلد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خواب ذکر کر دیا جاتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے، اگر اس کی تعبیر بتا دی جائے تو وہی ہو جاتی ہے، بتانے والا صحیح کہے گا تو صحیح ہو جائے گی، غلط کہہ دے گا تو غلط ہو جائے گی۔ اس لیے اہل علم کو بتانا ہے، سمجھدار لوگوں کو خواب کا ذکر کرنا ہے، ہر کسی کے سامنے خواب کا ذکر نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو خواب دیکھا اور ہر کسی کو گاتے پھرتے ہیں اور پھر وہ تعبیر ہو جاتی ہے۔ پھر مجھے بات یاد آتی ہے نا، حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب فرماتے ہیں کہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم یہاں پہ آئے، تو جب وہ جانے لگے تو ایئرپورٹ پہ ان سے کسی نے پوچھا ہے، عبد الفتح غالباً ان کا نام ہے، ڈائری میں میرا نام لکھا ہوا ہے، میں نے ان کا لکھ لیا تھا۔ فرماتے ہیں اس سے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کے اندر کیا دیکھا، تو کہنے لگے 2 باتیں میں نے دیکھی ہیں کہ جس کے سامنے ذکر کر دیا جائے وہ مسئلہ بتا دیتا ہے، ہر آدمی پاکستان میں عالم ہے، اور دوسرا فرمایا کہ ہر آدمی یہاں پہ ڈاکٹر ہے کہ جس کے سامنے کوئی آدمی بیماری ذکر کر دے تو ہر آدمی جو ہے اس کو علاج بتا دیتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خواب کی تعبیر جو ہے پوچھنی اس کو ہے جو کہ ہے بھائی صاحب علم ہو یا سمجھدار لوگ ہوں، ہر کسی کے سامنے اس بات کا تذکرہ نہیں کرنا۔ تو بادشاہ نے کس بات کا ذکر کیا کہ مجھے بتاؤ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اے سردارو۔
قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ پریشان حال خواب ہیں، یہ خواب نہیں ہے، ایسے پریشان حال ہیں۔ پھر خواب کی 3 قسمیں میں نے پہلے درس کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دی تھی کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک خواب رحمانی ہے، ایک شیطانی ہے، ایک نفسانی ہے، اور پھر شیطانی خواب سے بچنا کیسے ہے، یہ ساری باتیں ذکر کی جا چکی ہیں۔ آگے فرمایا وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ سردار کہنے لگے ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں معلوم۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دنوں میں سے اور یاد آ گیا اس کو ایک مدت کے بعد، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں بتاؤں گا تمہیں اس کی تعبیر، پس تم مجھے بھیج دو۔ بادشاہ کو کہنے لگا او وہی قیدی جس کی خواب کی تعبیر جس نے حضرت سے پوچھی تھی اور حضرت نے خواب کی تعبیر بتائی اور وہ بچ گیا۔ اس کو ذہن میں آیا او ہو کہ میں تو بھول گیا تھا، حضرت یوسف نے مجھے کہا تھا کہ جا کر بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، میں بھول گیا تھا۔ تو اس نے کیا کہا بھائی میں بتاتا ہوں، لیکن مجھے جیل میں جانے کی کہہ دو بھائی، اجازت دو، وہاں پہ ایک کریم النفس انسان ہے اور عظیم اخلاق کا مالک ایک شخص ہے، میں اس سے تعبیر پوچھ کے تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یوسف ایھا الصدیق، اب بادشاہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ جیل کے اندر چلے جاؤ۔ یوسف ایھا الصدیق، اس نے کہا اے یوسف، اے سچے صدیق۔ بڑا رتبہ کس کا ہے بھائی؟ انبیاء کا۔ انبیاء کے بعد دوسرا رتبہ کس کا ہے؟ صدیقین کا ہے، اور تیسرا رتبہ کس کا ہے؟ شہداء کا، اور چوتھا رتبہ کس کا ہے؟ صالحین کا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آگے فرمایا افتنا فی سبع بقرات سمان، تو بتا ہمیں 7 موٹی گائیں، یاکلہن سبع عجاف، جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 خوشے سرسبز اور دوسرے 7 سوکھے ہوئے، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ جان لیں۔ مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دے، میں خواب کی تعبیر لے کر لوگوں کے پاس جاؤں گا اور لوگوں کو میں اس خواب کا تذکرہ کر دوں گا۔ قال تزرعون، حضرت نے خواب کی تعبیر بتائی۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضرت نے کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا، کریم النفس ہونے کا جو ہے ثبوت دیا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اخلاق کریمانہ تھے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کسی کے ساتھ آپ نے کوئی بات کی، کوئی معاملہ طے کیا، کسی چیز کو خریدا، تو وہ دوسرا کہنے لگا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں آ رہا ہوں، تو وہ گھر جا کے بھول گیا۔ جب گھر جا کے بھولا تو 3 دن کے بعد وہ آیا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ موجود تھے، اور آپ جب وہ آیا تو آپ نے چہرے پہ پریشانی کے آثار کو ظاہر بھی نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بس ایک جملہ کہا کہ آپ نے مجھے مشقت میں ڈالا، اس کے علاوہ کوئی دوسری گفتگو فرمائی نہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتیں اور یہ ہمیں اپنانی چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تزرعون 7 سنین دابا، تم کھیتی کرو گے 7 سال لگاتار کھیتی کرو گے، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، اور جو تم کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کے خوشے میں، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، سارے کے سارے دانے خوشے میں ہونے چاہیے، ان کو نکالنا نہیں ہے، نکالو گے تو خراب ہو جائیں گے۔ جتنا کھانا ہے اتنی نکال لو، جتنا کھانا ہے اتنا اس کو کیا کر لینا؟ نکال لینا۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال سختی کے، یاکلن ما قدمتم لہن، تم کھا جاؤ گے جو تم نے رکھا ہے ان کے لیے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، مما تحسنون، جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر 7 سالوں میں، اگلے 7 سالوں میں پچھلے 7 سالوں والا تم کھا لو گے، لیکن تھوڑا سا بچا لو گے۔ بچاؤ گے کیوں؟ یا تو بیچنے کے لیے بچا لو گے، یا پھر اگلی جو دانہ ڈالتے ہیں، بیج رکھ لیتے ہیں، اس کے لیے تم بچا لو گے۔ فرمایا ثم یاتی من بعد ذالک، اب 15واں سال آ گیا، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، عام فیہ یغاث الناس، اس میں بارش برسائی جائے گی لوگوں پر، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے،
اتنی بارش آئے گی پھر ساری چیز کیا ہو جائے گی؟ سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ تو یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہی اور اس نے بادشاہ کو جا کر کہہ دی۔ بادشاہ کے دل میں ملاقات کے جذبہ پیدا ہو گیا، وہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔